کو دیکھتا ہے، انسان کی اعمال کو دیکھتا ہے۔ سامنے عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہم نے قربانی کے لیے جانور بھی خریدا ہے۔ ہماری اور آپ کی نیت کیا ہے؟ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ جب اسلام پھیل رہا تھا شروعاتی دور میں، شروع میں تو اسلام اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا دھیرے دھیرے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ غَرِيبًا کہ اسلام کے ماننے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ اجنبی کا مطلب پردیسی۔ آپ کے سماج میں کوئی آیا، آپ اسے جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، جب اسلام شروع میں پھیل رہا تھا، جب اسلام شروعاتی دور میں پھیل رہا تھا تو اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، اسلام کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ابھی قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اسلام لے آئے، اس دور میں دھیرے دھیرے ایک دو آدمی کر کے اسلام لائے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور آپ نے آواز دی، ایھا الناس، اے لوگوں، اے ساتھیوں، اے قریش والوں، اس پہاڑ کے پاس آ جاؤ، اس پہاڑ میں آ جاؤ۔ سارے لوگ فاجتمعت الیہ قریش والے اس پہاڑ میں جمع ہو گئے۔ پہلے اپنے آپ کو سچ کر دکھایا، اپنے آپ کی تصدیق کرائے کہ اے قریش والوں، یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کچھ بولوں تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ اے قریش والوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جماعت پہاڑ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ تم پر وار کرنے کے لیے آئے گی، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے گی، وہ تم پر اٹیک کرنے کے لیے آئے گی، تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ قریش والوں نے کہا اے محمد، ہم نے آپ کو کبھی اپنے معاملات میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ بولے اور یہ جھوٹ ہو؟ نہیں، اگر آپ بولتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی جماعت چھپی ہوئی ہے اور وہ ہم پر وار کرنے کے لیے آئے گی، تو ہم آپ کی باتوں کو تصدیق کریں گے، ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ کہہ کر آپ اپنا کام شروع کر رہے ہیں، دعوت کا کام شروع کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہم تمہارے درمیان جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم سچے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کی پشٹی کرائے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ نے فرمایا اے ساتھیوں، اے قریش والوں، اے عرب والوں سنو، اے قریش والوں سنو، میں تم سب کو یہاں ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بلایا ہوں۔ تم سب کو قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب کو لا الہ الا اللہ، تم سب اللہ کو ایک مانو، یہ مانو کہ دنیا کا رچنتا اور رچیا کار اللہ ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ تم سب کو لا الہ الا اللہ، فائدہ یہ ہے تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، فائدہ یہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، قریش والے جتنے تھے کوئی مخالفت نہیں کیے، مخالفت اگر کیے تو ان کا سگا چچا ابو لہب
کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد تبّن لک یا محمد، اے محمد تمہارا ستیہ ناس ہو، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، اے محمد تم برباد ہو جاؤ۔ علی ھذا جماعتنا، اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے بارے میں کہو، اے محمد تمہارا ستیہ ناس ہو، اے محمد تم برباد ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی غیر آواز نہیں اٹھائی، کوئی غیر مخالفت نہیں کی، مخالفت اگر کی تو اپنے ہی چچا، اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں دیکھنا، سماج میں کوئی ترقی کرے، سوسائٹی میں کوئی ترقی کرے، اپنی برادری میں کوئی ترقی کرے، پہلی مخالفت اگر اٹھتی ہے، آواز اٹھتی تو اپنے ہی لوگوں سے۔ کہا محمد تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ جملہ ناگوار لگا، اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ کہتا ابو لہب تم میرے حبیب کو بد دعا دے رہے ہو، اے ابو لہب تم میرے حبیب کو بد دعا دے رہے ہو، ہلاکت کی دعا دے رہے ہو، ہلاکت کی دعا دے رہے ہو۔ اے ابو لہب سنو، محمد برباد نہیں ہوگا، اے ابو لہب تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابو لہب تمہارا یہ جملہ یہی رہے گا، لیکن آنے والی نسلیں کل قیامت کی صبح تک جب قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جب قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں اور نماز میں اس سورہ کو پڑھیں، نماز میں اس سورہ کو پڑھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابو لہب برباد ہو گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور نہ ابو لہب کو اس کے مال کام آیا نہ اولاد کام آیا۔ تو میرے بھائیوں ابو لہب نے محمد کو بد دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اس کی مذمت کے لیے ایک سورت نازل کر دی، اور جب امت اس سورت کی تلاوت کریں گے ابو لہب کی مذمت ہوتی رہے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیو اسلام شروعاتی دور میں جب پھیل رہا تھا تو اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ایک ہی غلام ہے حبشی، ایک ہی غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مرد نہیں ہے، کالے کلوٹے انسان ہے، لیکن ایمان دیکھیے، جب ایمان لے آئے لوگوں کو پتا چلا، عرب والوں کو پتا چلا کہ حضرت بلال ایمان لے آئے ہیں، بلال کے گلے میں رسی ڈال دیے جاتے اور بچوں کو رسی تھما دیے جاتے اور کہا جاتا اے بچوں بلال کے گلے میں رسی ہے، تم ان کے رسی کو کھینچو اور عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں بلال کو کھینچو، ریتیلی زمین میں بلال کو کھینچو۔ میرے بھائیوں بلال کے سینے میں گرم پتھر رکھ دیا جاتا، بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے میرے بھائیوں، اور بلال کو پریشر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا بلال اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں بلال کے اندر ایمان دیکھیے، جس بلال کو تکلیف دی جا رہی ہے اور پریشر دیا جاتا ہے پھر بھی بلال کہتا ہے احد احد، لوگوں میں ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، چاہے مارو پیٹو ستاؤ مر جانا قبول ہے لیکن اسلام چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں بلال کالے ہیں، بلال غلام ہے، لیکن ایمان دیکھیے کہ غلام ہو کر کالا ہو کر، کالے اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کالا اور گورا سے کوئی مطلب نہیں ہے، آزاد اور غلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بلال کالے ہیں، بلال غلام ہے، لیکن ایمانی غیرت دیکھے کہ بلال احد احد کہہ رہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کالے انسان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم گورا رہیں، سماج میں ہمارا نام ہوگا، سماج میں ہماری تعریف ہوگی، اور اپنے چہرے کو دنیا میں صاف بنانے کے لیے دنیا میں بہت طرح کا آلہ استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کس کس قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، نہ جانے
کس قسم کے ہم اور آپ کریم استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ وضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ رب کی عدالتوں میں دو طرح کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ہنستے ہوئے آئیں گے، جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوں گے، جن کے چہرے پہ مسکان ہوں گے، جو ہنستا ہوا آئے گا۔ اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے پہ گرد پڑی ہوں گی اور جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہی ہوں گی۔ دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا، ایک خوش و خرم حشاش و بساس ہو کے آئیں گے، ہنستے ہوئے آئیں گے، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ کالا ہوگا، جن کے چہرے پر گرد پڑی ہوں گی، جن کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ہم اور آپ تیاری کریں کہ اس دن ہمیں اور آپ اپنے چہرے کو کیسے صاف بنائیں۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو اچھا بنانے کے لیے دنیا کے بہت طرح کے موبائل میں آج کل ایپ استعمال ہوتا ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد کیجئے کہ جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، دو طرح کے لوگ آئیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ کالا ہوگا، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ اچھا بنانے سے بہتر کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں کہ وہاں ہمارا چہرہ کیسے روشن ہوگا۔ دنیا میں بھی بنیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آخرت میں ہمارا چہرہ کیسے صاف ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں، لیکن بلال کا ایمان دیکھیے، بلال کا ایمان دیکھیے، بلال کہتے ہیں احد احد احد۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ بلال ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، آپ نے اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، جوتے کی آواز سنی، چلنے کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ چلنے کی آواز کس کی ہے، یہ چلنے کی آواز کیسی ہے؟ جبریل بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے، بلال زمین پہ چل رہا ہے اور بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے، بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور کہا بلال دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں باوضو رہتا ہوں، میں پاک صاف رہتا ہوں۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، باوضو رہا، پھر پیشاب کیا، پاخانہ کیا، پھر جب وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی، میں سویا، پھر جاگا، جیسے جاگا میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، یعنی میں ہمیشہ پاک رہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کے بدولت جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال کالے ہیں، بلال حوثی ہے، بلال غلام ہے میرے بھائیوں، لیکن بلال کی عظمت دیکھیے اللہ کے نزدیک کہ بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کسی کے جسم کو نہیں دیکھتا، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال کالے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خانہ کعبہ فتح کر لیا جاتا ہے، مکہ فتح کر لیا جاتا ہے، جس خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بوتے رکھے ہوئے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا،
حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا، اس خانے کعبہ کے لیے حضرت بلال کو آزان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال کی آزان میں اتنی تاثیر تھی، بلال کی آواز اتنی میٹھی تھی، بلال کو آزان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب بلال آزان دیتے تھے تو عرب کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی بلال کی آزان سننے کے لیے۔ درختوں پر چڑیا چہچہانا بند کر دیتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، پرندے چہچہانا بند کر دیتے، گٹرگو کرنا بند کر دیتے تھے بلال کی اذان سننے کے لیے۔ رہ گئی رسم اذا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال کالے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک قوم ایسی ہے ہمارے ملک میں کہ اگر دھرم استھل چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑتا ہے، چھوٹی ذات کے ہیں، نیچی ذات کے ہیں، اگر دھرم استھل بھی چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑتا ہے۔ حضرت بلال غلام ہے، حبشی ہے، لیکن مقام کتنا بڑا ہے، آزان دینے کی ذمہ داری بلال کو دی جاتی ہے۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی ہے، چڑیا چہچہانا بند کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہماری یہاں اذان ہوتی ہے، ایک چڑیا کے اندر شعور آ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں، ہائے افسوس کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد ہم موبائل میں گانا تک بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے اور سوچئے، اپنے اندر عبرت پیدا کیجئے کہ پرندوں کے اندر شعور آ جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اذان سننے کے بعد موبائل چلانا بند نہیں۔ حضرت بلال کالے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگوں، جب تم قربانی کر رہے ہو تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ لا ينظر إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ، اللہ نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم کی طرف دیکھتا ہے، ہاں وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کو اور حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیکی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر کیے ہوئے اعمال پر غور کریں کہ ہماری نیکیاں کتنی ایسی ہے جو دکھاوے کے لیے ہوئی ہے، کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہم نے دکھاوے کے لیے کیے، ہماری نیت صاف نہیں، ہمارا دل صاف نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتا ہے تو نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں، ابھی عید الاضحیٰ سامنے ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سوال کر دیا کہ مولوی صاحب بتائیے میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، دادا مر گیا، پردادا مر گیا، قربانی ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میت کے نام سے قربانی کرنے کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ آپ اپنی قربانی میں میت کو شامل کر سکتے ہیں، اس نیکی میں وہ میت بھی شامل ہو جائیں گے جن کا آپ نے نام لے لیا، جن کو آپ نے شامل کر لیا۔ افسوس ہے جو بیٹا جب باپ زندہ رہتا ہے ان کے پیر میں چپل پھٹی ہے، چپل خرید کے نہیں دیتا ہے، بیچارہ باپ ننگے پیر چلتا ہے، لیکن جب باپ مر گیا تو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، مولوی صاحب ابو کے نام پہ اب قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں مر گئی، جو ماں
اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے اوپر ارمان تھا، اپنے بیٹے کے اوپر اچھا تھی کہ میرا بیٹا، شوق تھا کہ میرا بیٹا نیا کپڑا لا کر دے، عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک کپڑا لیں گے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو کپڑا لا کر نہیں دیا۔ جب ماں مر گئی تو یہ احساس ہوتا ہے، جب ماں مر گئی تو فتویٰ پوچھتے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر، ایسے بیٹوں پر افسوس ہے۔ ماں گھر میں لیٹی ہے، کھانستی ہے، ماں کو سردی ہے، ماں کو بخار ہے، بیوی کا کچھ ہوا لے کے چلا گیا ہاسپٹل، بیچاری ماں پڑی ہے، بیچاری ماں بستر پہ پڑی ہے، بیٹا کو فرصت نہیں کہ ماں کا علاج کرائے۔ جب ماں چلی گئی تو مولوی صاحب ماں کے نام پہ قربانی کرنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب ماں کے نام پہ دعوت کرنا کیسا ہے؟ ماں کے نام پہ صدقہ کرنا کیسا ہے؟ زندہ ہے اس وقت قربانی کیجیے، زندہ ہے آپ اپنی ماں کو کھلائیے پلائیے، ہر اچھے چیز میں ماں کو شامل کیجیے۔ شادی ہوئی، ماں کو چھوڑ دیا، اچھی اچھی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں کہ ماں کے گھر پہنچا دے، ماں کے پاس پہنچا دے۔ ایسے ایسے نوجوان ماں کے انتقال کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ آپ ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیجئے، اس میں سارے لوگوں کو شامل کیجئے، ان نیکی میں آپ کے مرے ہوئے ابو بھی شامل ہو جائیں گے، مری ہوئی ماں شامل ہو جائیں گے، مرے ہوئے دادا شامل ہو جائیں گے، الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغربا۔ اسلام جب شروع میں پھیل رہا تھا تو اسلام کے ماننے والے چند تھے، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، اسلام اجنبی تھا، اسلام کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہو تو سنو، تمہارے اندر بھی کیسا روح تھا، تمہارے اندر بھی کیسا جذبہ تھا، وہ جذبہ آج تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اپنے اندر ایمانی غیرت دیکھیے۔ حضرت سمیہ ایمان لے آتی ہے۔ جب مکے والوں کو پتا چلا، عرب والوں کو پتا چلا کہ سمیہ ایمان لے آئی ہے، سمیہ کو منع کیا، کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ سمیہ ایمان نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، کفار کے سردار ابو جہل کو خبر دے دی گئی۔ ابو جہل کو پتا چلا، سمیہ کے پاس آئے، سمیہ سے کہا، او سمیہ تم اسلام چھوڑ دو، تم ایمان چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی ہے، ابو جہل میں ایک اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل کہنے لگے، سمیہ میں تمہیں 2 مرتبہ اور آفر دے رہا ہوں، میں تمہیں 3 مرتبہ اور آفر دے رہا ہوں۔ پھر ایک دن بعد آئے، سمیہ ایمان چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی ہے، نہیں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ دوسرے دن آئے، کہا ایمان چھوڑ دو، کہا ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ تیسرے دن آئے، آخری چتاونی دے دی، سمیہ ایمان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نیزے سے ہاتھیا کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں نیزے سے قتل کر دوں گا۔ سمیہ کہتی ہے، قتل کر دو گوارا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ آخرکار ابو جہل نیزہ لایا، سمیہ کو ننگا کیا۔ سمیہ کے سامنے ان کا بیٹا ہے، عمار ہے، جوان بیٹا ہے۔ سمیہ بوڑھی ہے، لیکن سمیہ ننگا ہونا گوارا کر لیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، ایمان پر ڈٹے رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرکار ابو جہل نے نیزہ لایا اور سمیہ کے پیٹھ پر وار نہیں کیا، سمیہ کے
سمیہ کے ماتھے پر وار نہیں کیا، سمیہ کی کسی اور جگہ پہ وار نہیں کیا، سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار دیا۔ میرے بھائیوں یہ منظر زمین نے دیکھا، یہ منظر آسمان نے دیکھا، کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ منظر دیکھا جا رہا تھا کہ ابو جہل نے سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار دیا، لیکن سمیہ نے ایمان نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے اور ہم اپنی زندگی پہ جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار دیا گیا، سمیہ مر جانا قبول کر لیا لیکن ایمان نہیں چھوڑی۔ اسلام اس دور میں اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ موجودہ دور میں چڑھتے ہوئی سرکار اگر ہم پر ظلم کرے تو انہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، مسلمانوں کا بھی حق ہے، کوئی کہنے والا ہے۔ لیکن سمیہ کے بارے میں کسی نے ماتم نہیں کیا کہ سمیہ کو کیوں مارا۔ میرے بھائیوں اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبی للغربا۔ اسلام کے ماننے والے اجنبی ہے، تمہیں مارا جائے، تمہیں پیٹا جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں نظر انداز کیا جائے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، ہاں تمہارے لیے بشارت ہے فطوبی للغربا، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرے بھائیوں آج دیکھ لیجئے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں بے نقاب، لڑکیاں ننگی ہو کر جا رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کیس نہیں، لیکن ہاں انہی اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں اگر نقاب کے ساتھ جائے، برقع کے ساتھ جائے تو عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے کہ نقاب میں نہیں آئے گی، اچھا کام کرے نقاب میں رہے تو مقدمہ دائر ہوتا ہے، اگر اچھے کام نہ کرے کھلے ہوئے جائے، ننگا ہو کر جائیں تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ سماج کے اندر کوئی اگر اسٹائل ہو کر شاہ رخ خان کا اسٹائل ہو کر چلے، سلمان خان کا اسٹائل ہو کر چلے تو سماج میں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہاں کوئی اگر صوفی صاحب کا ہو